میں پچھلے ہفتے کراچی جامعۃ الرشید کا کانوکیشن وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں گورنر سندھ تشریف لائے تھے۔ وہ ہے دینی ادارہ، 1500 بچے فاضل ہوئے، ان کو انعامات دیے گئے۔ اتنا کمال کا ڈسپلن تھا، جس میں بڑے بڑے حکومتی لیول کے لوگ تھے، وہ اتنے متاثر ہوئے ڈسپلن سے، اتنے متاثر ہوئے کہ گورنر صاحب نے وہاں اعلان کیا کہ ہم اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ دیں گے۔ بہت سے اداروں میں الحمدللہ، میں بھی یونیورسٹی آف لاہور سے میں نے MBA کیا، BZU سے میں نے LLB کیا، اور بطور لیکچرر 3 سال میں گورنمنٹ کالج میں مینجمنٹ پڑھاتا رہا۔ اور اس کے بعد آج کل تو وکالت کا شعبہ ہے۔ اس کے باوجود بہت سے اداروں کا لیگل ایڈوائزر ہونے کی حیثیت سے وہ اداروں کے وزٹ کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو چیز لوگ دیکھتے ہیں، وہ چند چیزیں جو میں نے آبزرو کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کہ سب سے پہلے تو ادارے کا سربراہ دیکھا جاتا ہے کون ہے، ادارے کا پرنسپل کون ہے، کیونکہ جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کا مقصد، اس کا مشن کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، وہ کس مقصد کے تحت اس کو یہ ادارہ چلا رہا ہے، اس کے سب سے زیادہ اثرات طالب علموں پہ پڑتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، دینی ادارہ ہو، دنیاوی ادارہ ہو، جو اس کے سربراہ کی سوچ ہوگی، اکثریت وہی سوچ اساتذہ کی بھی وہی ہوتی ہے اور طلباء کی بھی وہی ہوتی ہے۔ اور اس لیے اسکول کے پرنسپل کا اخلاق، اس کا مینجمنٹ سسٹم، کیونکہ اگر ادارے کا سربراہ وہ تعلیم یافتہ ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، وہ ادارے کو اسی انداز میں چلا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس ادارے کے جو پرنسپل ہیں عدیل شمسی صاحب، میرے ساتھ بھی انہوں نے کوئی 1.5-2 سال کام کیا الحمدللہ، وہ ان صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ وہ انشاءاللہ جو بچے یہاں داخل ہوں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ان کو وہی معیار، جو آپ جس معیار کے لیے آپ دوسرے شہروں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ یہاں آپ کو انشاءاللہ میسر ہوگا۔ اور دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ اساتذہ کا معیار دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ادارے کے سربراہ کی ٹیم اساتذہ ہوتے ہیں۔ اگر اساتذہ اچھے ہوں، اساتذہ کوالیفائیڈ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، تو بچوں کو کیونکہ پڑھانا اساتذہ نہیں ہوتا ہے، تو جس لیول کے اساتذہ ہوں گے، بچے بھی اسی لیول پہ پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں جس طرح سندھو صاحب نے فرمایا کہ وہ گورنمنٹ نے بڑے پلاننگ کے تحت یہاں سرکاری سسٹم تو تباہ کر دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں بہت کم دی جاتی ہیں۔ جب تنخواہیں کم دی جاتی ہیں، کوالیفائیڈ لوگ نہیں آتے، انہیں پرائیویٹ اداروں میں زیادہ تنخواہیں مل جاتی ہیں، تو پھر وہ سرکاری ٹیچر کے طور پہ زیادہ عرصہ کام نہیں کرتے، تو اس لیے پھر وہ دوسرے لوگ پھر آ جاتے ہیں، پھر وہ چیز اچیو نہیں ہوتی جو مقصد ہے تعلیمی اداروں کا۔ جس طرح ایک دفعہ مہاتیر محمد ملیشیا کے سابق وزیر اعظم ہے، وہ یہاں تشریف لائے، میں ایک ان کا انٹرویو سن رہا تھا، ان سے پوچھا یہ بڑا آپ کا ملک بہت پیچھے تھا، آپ کے دور میں ہی ترقی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جب میں وزیر اعظم بنا، بطور مسلمان میں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، تو پہلی وحی کیا تھی؟ تو پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو۔ کہہ رہے مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی پہلا لفظ تعلیم کا ہی کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے دین اور دنیا کی ترقی تعلیم میں ہی ہے۔ تو میں نے یہ اصلاحات تعلیم کے اندر ہم لے کے آئے، اور سب سے زیادہ تنخواہیں اساتذہ کی ہم نے کی۔ ہمارے ایک دوست ملیشیا گئے ہوئے تھے جماعت کے سلسلے میں، وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ملیشیا کے اندر سب سے زیادہ تنخواہیں، اگر پاکستانی حساب ہم لگائیں تو 4 لاکھ 5 لاکھ روپے تک تنخواہیں اساتذہ کی ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں اساتذہ کے پاس ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جو سب سے کوالیفائیڈ لوگ تھے وہ اس شعبے میں آ گئے، انہیں پتہ یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اب وہ کوالیفائیڈ بھی سب سے زیادہ تھے، پھر ان سے جو شاگرد انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، وہ رزلٹ بھی پھر نکلا کہ ملیشیا جو ہے وہ دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں کی سب میں شامل ہو گیا۔ تو اساتذہ کا معیار یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ آپ اس ٹیچر کو رکھیں جس کا مستقل شعبہ ہی تدریس کا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جاب نہیں ملتی، لوگ 2 ماہ چلے میں ٹیچنگ کر لیتا ہوں، وہ پھر اس کی توجہ نہیں ہوتی بچوں کی طرف، کیونکہ وہ اپنا مستقبل ہی نہیں دیکھتا اس شعبے میں۔ جب آپ ایک مستقل
استاد رکھیں گے اس کو اچھی تنخواہ دیں اور کوالیفائڈ ٹیچر رکھیں، کیونکہ کوالیفائڈ ٹیچر ہوں گے تو اچھی تعلیم ہوگی، آپ کا ادارہ بھی کامیاب ہوگا، اور جب بچے یہاں سے پڑھ کے جائیں گے والدین کو بھی نظر آئے گا، باہر معاشرے میں بھی نظر آئے گا کہ اس ادارے کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اساتذہ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اور سب سے اہم چیز جس طرح وہ طاہر صاحب نے فرمایا کہ ڈسپلن یہ بہت اہم ہوتا ہے ادارے کا۔ میں پچھلے ہفتے کراچی جامعۃ الرشید کا کانوکیشن وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں گورنر سندھ تشریف لائے تھے، وہ ہے دینی ادارہ، 1500 بچے فاضل ہوئے، ان کو انعامات دیے گئے، اتنا کمال کا ڈسپلن تھا جس میں بڑے بڑے حکومتی لیول کے لوگ تھے، وہ اتنے متاثر ہوئے ڈسپلن سے، اتنے متاثر ہوئے کہ گورنر صاحب نے وہاں اعلان کیا کہ ہم اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ دیں گے۔ وہ عنقریب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمام یونیورسٹیوں کا چانسلر ہوں، میں وہ کانوکیشن میں جاتا رہتا ہوں، لیکن اتنا ڈسپلن میں نے کسی دنیاوی یونیورسٹی میں بھی نہیں دیکھا جتنا ڈسپلن اس دینی ادارے میں ہے۔ تو ڈسپلن کی اتنی اہمیت ہے، ڈسپلن پہ تو کمپرومائز کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ڈسپلن یونیفارم ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اساتذہ کا ہے، طلباء کا ہے، اس پہ 1% بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ڈسپلن ادارے کی شان ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں دیکھ لیں ادارے، ہمارے قومی ادارے ہیں، فوج کے اندر سب سے زیادہ ڈسپلن، اس لیے وہ سب سے کامیاب ادارہ ہے۔ جہاں ڈسپلن نہیں ہے وہاں کوئی کامیابی بھی نہیں ہے۔ تو ڈسپلن جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ایک تعلیمی ادارے میں۔ اور میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس سکول کے اندر جہاں آپ دینی تعلیم دیں، وہاں جہاں دنیاوی تعلیم دیں وہاں دینی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھیں، تربیت دیں، بچوں کو سکھائیں، اپنے دین سے محبت کریں، وہ اللہ کی ذات سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کو دینی جو ابتدائی وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ ان کو سکھائیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس گاؤں کے لیے، اس محلے کے لیے بچوں کو جو ہے اس میں سے ایسے قابل بچے پیدا ہوں جو کل کو آپ کا نام، آپ کے گاؤں کا نام پوری دنیا میں روشن کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔